بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے معاملات اور مسائل حل ہونے کے بعد پھر بھی کیا ہے کہ پیسوں کی قلت ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، رزق کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان سے میری گزارش بھی ہے، آج تقریباً کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ وظیفہ میں نے عمل بتایا تھا۔ اس عمل کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ عمل آپ نے پہلے آپ کو ویڈیو لگا کر، ٹھیک ہے، یوں ہی تصور کر کے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ کیا ہے یہ دیکھیں، آنکھیں بند کی اور اس کے ساتھ پھر وہ ریکارڈنگ لگا دی، جو ویڈیو میں نے بیان کیا تھا اور ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، جادو، جنات، بندش اور ہر قسم کے اسیب کے حوالے سے تھی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ 3 آیتیں ہی پڑھنی ہیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کا، آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اور ساتھ ویڈیو لگا کر، اور آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اس ذکر کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے ہمارے پر جتنے بھی جادو، جنات اور تعویذات اور بندش ہیں، اسیب وغیرہ ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ تو عمل ہو گیا، وہ پچھلا جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ اب آج کا جو عمل ہے، آج جو میں آپ کے سامنے ذکر رکھنے لگا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے بعد نماز فجر۔ بہت سارے احباب پریشان ہیں اس حوالے سے کہ سارے معاملات ہونے کے بعد رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، رزق کی بندش ختم نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو میرا ایک تجربہ ہے، میں الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ مجھ سے ذکر کروا رہا ہے اور میں ذکر کر رہا ہوں بڑے ٹائم کے اوپر۔ جس وقت مجھے کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو میں اس آیت کو پڑھتا تھا، نماز فجر۔ اگر خدا نہ خواستہ نماز فجر اگر مس ہو جاتی ہے، نہیں پڑھ سکتا آدمی، آنکھ لگ جاتی ہے، کوشش تو کرنی چاہیے کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد نماز فجر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، آپ نے پڑھنا کتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس آیت کو آپ نے تصور میں رکھنا ہے کہ یہ میری پریشانی ہے، یہ میرے مسائل ہیں، یہ حل ہو رہے ہیں۔ اور خاص کر کے پیسوں کے حوالے سے کہ فوراً پیسہ آ جائے اور ہاتھ میں کیسے آ جائے، اور استغفار، ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ کتنے دن پڑھنا ہے؟ 7 دن تک تصور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 دنوں کے اندر ہی آپ کے جتنے بھی پیسوں کی قلت ہے، مسائل ہیں، معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالی غیبی اللہ کی مدد ہوگی اور آپ کے جو معاملات، مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے دیکھتے آپ کا دن بدلنا شروع ہو جائے گا، آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس وقت یہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو کوئی پریشانی، ٹینشن، تکلیف نہیں ہوگی، اور دعائیں دیں گے کہ یہ عمل جو آپ نے بتا دیا بہت ہی بہترین قسم کا عمل ہے، بہت خوبصورت قسم کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو پڑھیں، پھر فوراً دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اور جتنے آپ پیسے تصور میں کریں گے، میرا یہ تجربہ ہے، میں نے اللہ سے اس آیت کے ذریعے، اس ذکر کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے جتنے بھی مانگے اللہ نے مجھے دیے۔ میرا یہ تجربہ ہے اور میں نے یہ آزمایا ہوا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کتنی 101 مرتبہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نصیرہ۔ یہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، بہت ہی زیادہ 10 منٹ۔ 10 منٹ کا عمل میں آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، آپ کے سارے معاملات، سارے مسائل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ اور ایک تسبیح استغفار کی، اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود شریف، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا 102 مرتبہ، پھر اس کے بعد 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا کتنی مانگنی ہے؟ 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، 4 منٹ کی، آپ جتنا مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر کوئی قید نہیں، 1 منٹ بھی مانگے۔ پھر دیکھ لینا کہ 7 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی رزق کی پریشانی، ٹینشنیں ہیں، اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات کے اوپر میں اتفاق بھی کروں گا، اور بالخصوص آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ جس وقت آپ رضا الہی کے لیے آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ میں مانگوں گا اب اللہ سے ہی مانگوں گا، ذکر کی برکت سے اللہ ہی سے مانگوں گا، بس یہ آپ ذہن بنا لیں اور دماغ کے اندر ڈال دیں، تصور میں ڈال دیں
اس کے بعد میں ہر معاملہ شیئر کروں گا، میں اپنے اللہ سے کروں گا۔ جس وقت آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آ جائے گی، پھر دیکھ لینا کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں، بہت جلد انشاءاللہ میں اس بات کے اوپر جادو جنات کے حوالے سے بھی کافی ساری میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی۔ اب انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انسان کی باطنی علوم کی صفائی کے حوالے سے کیسے کی جائے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا۔ اسی بات کے اوپر اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔